ثم أتيت نحو الجثار وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الجثار؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي فأذنت لك فدخلت تحت الجثار. اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الجثار أخذ برسول الله بدرة الجثار وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حارب
والذي بعثني بالحق نبيا والسفارة بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي أيضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صل على محمد وآل محمد. برائے گشود امام زمان اکرم کریم صلوات رقم جو کیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا فرائے گو
دست گناہ سے دامن دل چاک چاک اشکوں کے تارے لے کے سیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے روشن ہے دل میں آتش عشق ابو ترا دامن تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں گر صد ہزار مشکلیں آئے تو کیا خطر مشکل کشا کا نام لیے جا وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں دنیا سے کچھ بھی زیادہ سفر لے سکا تاغِ غم حسین لیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں زائد سنا ہے نظر میں آئیں گے مرتضی جو موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں سورہ فاتحہ زہرا میں رسول میں بے اختیار ہے بش میں بھی مصطفیٰ کے لیے اشک بار ہے آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے بے قرار ہے تبدیل یہ لباس کہاں سو
کا گھٹ گیا آنکھیں کبھی پھرائی کبھی دام الٹ گیا آتے ہی پہاڑ ہوئی دیر جو گھٹ گیا دل زندگی سے جانے پیامبر کا ہٹ گیا دل زندگی سے جانے پیامبر کا ہٹ گیا جو کی اذیتیں بیمار بڑھ گئی اس فاقہ کاش کی زردی رخسار بڑھ گئی دیکھا کہ روتی پیٹتی آئی ہے لونڈیاں فرمایا خیریت تو ہے کیوں اشک ہے رواں کرنے لگی وہ عرض کہ یا شاعر سو جاتی ہے سوگوارے پیامبر سوئے جنا جاتی ہے سوگوارے پیامبر سوئے جنا جلدی چلے امام یہ روزہ کا وقت ہے صورت بتا رہی ہے کہ رحلہ کا وقت ہے مسجد سے گھر کی سمت یہ بصر چلے علی داخل ہوا مقام جو اللہ کا ولی دیکھا بہت ہے فرش پہ زہرا کو بے کری غش آ گیا ہے موت کے آثار ہیں جلے غش آ گیا ہے موت کے آثار ہیں جلے زانوں پہ سر کو رکھ کے صدا دی امام نے کھولی ناک دختر خیر الانام نے امامہ پھینک پھینک کے دوڑے وہ نوحگر آ کر سرحان ماں کے حسن تھام کر جگر قدموں میں گر کے رونے لگا دوسرا پہ سر اسماء پکاری اپنے پدر کو کرو خبر اسماء پکاری اپنے پدر کو کرو خبر روتے ہوئے وہ جانبے مسجد روا ہوئے لائے علی کو حشر کے سامایا ہوئے لائے علی کو حشر کے سامایا ہوئے زہرا
اکیلی ہے زہرا اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پکڑا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاء اللہ اللهم صل سب نے رولا رولا ہے مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا زہرا کا گھر جلا کر زہرا کا گھر جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے ارے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے ارے لائے ہیں اپنے گھر تک لائے ہیں اپنے گھر تک حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے ارے پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے ارے مہدی مجھے سنبھالو مہدی مجھے سنبھالو غیبت سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا کر ظالم ہے تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے ارے وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے ارے پڑھتی ہے اب نمازیں پڑھتی ہے اب نمازیں ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا کر پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے ارے چلنا بھی اب ہے مشکل اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے ارے چلتی ہے ایک شانہ چلتی ہے ایک شانہ دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رولا رولا منظر بڑا کٹھن تھا ارے جس دم لگا تماچا سر بنت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا
اور منہ پیٹتے ہیں حیدر، منہ پیٹتے ہیں حیدر، آنکھوں سے خون بہا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا اے میرا سامع خدا زہرا، ہے میرے لب پہ ثنا زہرا، جہاں کے رازق علی ہے لیکن، جہاں کے رازق علی ہے لیکن، علی کو روٹی کھلا نظام عالم نہ چل سکے گا، نظام عالم نہ چل سکے گا اگر نہ چکی چلائے اور جناب عباس، بہت بڑا شعر ہے، جناب عباس کا جہاں میں، جناب عباس کا جہاں میں ہے نام پہلا دعا خدا کی وحدت نہیں مکمل، خدا
اگر نہ چادر میں آئے میرے لب پہ ثنائے زہرا. اس زخم میں چھپے ہیں، اس زخم میں چھپے ہیں سب زخم کربلا کے. وہ زخم جو لایا جہاں فرشتہ آیات انما کی، جس در پہ آ کے رکنا عادت تھی مصطفیٰ کی. ہنستے رہے ہیں فاسق دروازہ وہ گرا کے. وہ زخم جو لگا ہے آئیں گے یاد اس دم گزرے ہوئے زمانے. محسن کو تب ہے رونا صحرا میں فاطمہ نے. روئے حسین اصغر جب قبر میں لٹا کے. کہ دیکھے ہے فاطمہ نے دربار میں وہ منظر. زینب سے بولی زہرا اب قبر میں بھی جا کر نوحے پڑھے گی زہرا. زینب تیری ردا کی وہ زخم جو لگا ہے. اور اس سے بڑے مسائل خیر النساء پہ بابا، خیر النساء پہ بابا مشکل کی وہ گھڑی تھی.
بیٹھے تھے سب صحابی زہرا مگر کھڑی تھی بیٹھے تھے سب صحابی زہرا مگر کھڑی تھی خوش ہو رہی تھی امت زہرا کا دل دکھا کے چہرے پہ نیل ہے اور پہلو میں زخم گہرا ٹوٹی ہے پسلیاں تو مشکل ہے سانس لینا ٹوٹی ہے پسلیاں تو مشکل ہے سانس لینا حیدر کو کھا رہے ہیں سب زخم سیدہ کے سچے گواہ میرے جھٹلا دیے ہیں بابا وارث نہیں میں تیری غاصب یہ ہنس کے بولا ٹکڑے تیری سند کے ٹکڑے تیری سند کے دربار میں اڑا کے وہ زخم جو لگا ہے کب ہے سقیفہ والے زہرا کے صرف قاتل دیکھے اسد کوئی تو ان قاتلوں میں شامل قاتل ہے مرتضیٰ کے قاتل ہے مصطفیٰ کے وہ زخم جو لگا ہے پہلو میں فاطمہ کے اس زخم میں چھپے ہیں سب محمد وآل محمد بلند صلوات امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات محمد وآل محمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات رہیے بعد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کائنات کی مظلوم ترین بیوی جن کی شہادت کے سلسلے کی مجالس مسلسل ہو رہی ہیں اور آپ شریک ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کی مجلس جہاں میں نے سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کی تشریحات اور فرعونی منصوبے اور الہی منصوبے اور الہی ارادہ بیان کیا اور قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا اس کے بعد قیامت تک کے لیے تمام لوگوں پر واضح ہو گیا کہ فرعونی منصوبے کیا ہیں اور اس کا کیا ہے اور الہی منصوبہ کس طرح سے مکمل ہوتا وہ بیان ہو گیا. آج کی اس نشست میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کی طرف میرا ذات جناب سیدہ کی ہے, محور جناب سیدہ ہیں, لیکن اس آیت کے ساتھ یہ جو گزارشات ہیں وہ شکایت کے تحت شکایت کے کیونکہ خدا مند تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن رسول آئیں گے اور الفاظ قرآن کے کیا وقال رسول اور رسول کہیں گے نہیں کہا جا رہا. رسول نے کہا یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ماضی پاسٹ ٹینس. اچھا پاسٹ ٹینس کے تعلق سے ایک بات اور بھی کہتے ہوئے چلیں کہ اگر کوئی بات فیوچر میں ہونی ہو اور اس کے بعد اگر ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے نا پاسٹ ٹینس تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور یقینی ہے اور اگر ہونے والی ہے تو یقیناً ہو رہی ہے یقین کی طرف. اب آئیے جب یہ بات ہو گئی نا تو اب رسول اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ قال رسول. اچھا رسول جب کہا نا نبی کا نام لیا جا سکتا تھا دوسرا لقب لیکن لفظ رسول کے ساتھ کہا. یاد رہے کہ جو کچھ قول رسول ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس کا آغاز ہی اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو حدیث رسول بیان کرتی ہے. توجہ ہے اور قال رسول یعنی قرآن کی آیت ہے جو حدیث رسول بیان کر رہی ہے. بس یہی تو قرآن اور نبی کے کلام کا یہ اہل بیت کے کلام کا رشتہ ہے کہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں آیت نظر آتی ہے, وہاں آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو کلام نبی نظر آتا ہے. تو قال رسول کا قرآن قیامت کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے, امتیں آئیں گی, ملتیں آئیں گی, نبی گواہی دے گا جو قرآن مجید کے اندر ہے. لیکن میں ان آیتوں کی تلاوت نہیں کروں. نبی آئیں گے اور کہیں گے قال رسول یا رب اے میرے پروردگار. اچھا رسول کے ساتھ ایک بات اور بھی کہتے ہوئے چلیں. رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والے, رسالت کے پہنچانے والے. تو اب اگر وہاں قال رسول کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اس وقت جو شکایت کر رہے ہوں گے وہ بھی منصب رسالت میں شامل ہے. سبحان اللہ. یعنی رسول جو شکایت لے کر جائیں گے نا وہ بھی منصب رسالت میں شامل ہے. جو رسول کی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں میں یہ بھی اب رسول شکایت کریں گے تو قال رسول. اچھا جو شکایت کی جائے گی نا تو اس کے بعد یا اللہ نہیں کہا جائے. پھر سن لیجیے پہلے دو الفاظ تو سمجھ میں آ گئے نا. اب ایک ایک لفظ کو سمجھنا میرے ساتھ رہیے گا, محبتوں کا ثبوت دیجیے گا, بلند ترین صلوات پڑھیے گا.
अल्लाह के दीगर नामों को रब ही क्यों कहा जा रहा है? रब ही क्यों कहा जा रहा है? शब कद्र अमाल किया नहीं। अल्लाह के लिए बहुत से उलमा का इत्तेफाक है कि जो इसमें आजम है वो अल्लाह है। क्यों है? क्योंकि ये अल्लाह वो जो है इस नाम में सारे नाम कवर है। अल्लाह कह दिया तो रहमान भी है, अल्लाह कह दिया तो रहीम भी है, अल्लाह कह दिया तो करीम भी है, अल्लाह कह दिया तो रज़ाक भी है, अल्लाह कह दिया तो युहयी भी है, अल्लाह कह दिया तो युमीत भी है, अल्लाह कह दिया तो सारे उसके नाम आ जाते हैं। तो जब एक नाम के अंदर सब कुछ है, तो जब आप कुरान के अमाल कर रहे होते हैं, तो मेरी गुफ्तगू जो है आप महसूस कीजिएगा, सर पे कुरान रखा उसके बाद कहते हैं या अल्लाह हो या अल्लाह हो, मगर क्या कहते हैं? हाँ बेका या अल्लाह कहते हैं, लेकिन उसके बाद बेका या अल्लाह कहने के बाद आगे जब दुआओं में बढ़ते हैं बेका या अल्लाह तो कहा, इसमें आजम का वास्ता दिया, अब आगे बढ़ते हुए एक मर्तबा या रब्बा की तस्बीह पढ़ रहे होते, ए मेरे रब, ए मेरे रब। तो इसमें आजम का वास्ता देने के बाद जब जब उससे शिकायत की जाती है तो अल्लाह कह के नहीं रब कह के, अल्लाह कह के, यानी अल्लाह कह के मांगोगे, राज़िक कह के रिस्क मांगोगे, हाई कह के जिंदगी मांगोगे, हाई कह के जिंदगी मांगोगे। लेकिन यहाँ जब कहा जा रहा है खालिक कह के खिलकत मांगोगे, लेकिन जब ये कहा जा रब का, रब कहते हैं पालने वाले के, तो इंसान गैर से शिकायत नहीं करता, पालने वाले से शिकायत करता है, पालने वाले से शिकायत करता है। बाजी जाने की नामी यही वजह कि अगर बच्चे को दर्द हुआ तो पड़ोसी का दरवाजा खटखटा के नहीं कहेगा कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे स्कूल में बच्चे ने मुझे मार दिया है, तो पता चला दौड़ा हुआ बाप और माँ के पास आता है, बाप और माँ के पास आता है। एक जुमला और आगे बढ़ के कहें, अगर उस वक्त बाप और माँ दोनों खड़े हुए हो, तो जो रहे बाप और माँ दोनों खड़े हुए हो, तो फिर उसके बाद कायदा ये है कि अगर बच्चा आया तकलीफ है ना, तो बाप के बजाय माँ के पास जाता है। अगर तकलीफ है ना बाप और माँ दोनों हो, तो फिर उसके बाद बाप के होते हुए माँ के पास जाता है। नबी कहते अना वालिउन अबवा हाज़िर उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, लेकिन जब नबी को जख्म लगता है तो किसी और के घर नहीं जाता। बुलंदतर सलावत रब पालने वाला, रब परवरिश करने वाला, रब निगहदाश करने वाला। भाई मैं तर्जुमा करते रहा, सुनते जाओ। रब पालने वाला, रब परवरिश करने वाला, रब निगहदाश करने वाला, रब तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला, रब तुम्हारा ख्याल करने वाला। यानी रब वो कि तुम तो गाफिल हो, वो गाफिल ना हो, हम गाफिल हो, वो गाफिल ना हो। हम नमाजें छोड़ रहे हैं लेकिन वो अता का दरवाजा बंद करता है, हम मासियत कर रहे हैं लेकिन क्या वो रहमतें हम पे नाजिल कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या उसे रब कहते हैं? भाई यहीं पर आगे बढ़ के रब ने जब अपनी सिफात का नमूना बनाकर नबी और इमाम और अहले बैत को भेजा, तो जब वक्त का इमाम है, वो बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं, इतनी पूरी मजलिस ज़हन में आपके, बस बहुत सख्त वक्त से गुजर रहे हैं, तो जब वो वक्त का इमाम हमसे शिकायत करता है तो वो कहता है कि इन्ना गैर मुहमिनीना वला नासीना लिज़िक्रिकुम, हमने तुम्हें नहीं भुलाया, तुमने हमें भुला दिया। अच्छा, हम जब याद रखने का मतलब समझते हैं ना, जब ना हसन लश्करी अब्दुल अलाम हमने याद कर लिया, ऐसे ही हमने सुबह इमाम ज़माना का सदका निकाल दिया, हमने समझा मौला को याद किया, ऐसा ही है ना। इतना ही नहीं, इमाम को याद करने का मतलब ये है ना, अपने आप को उस आने वाले दौर के लिए तैयार कर। और वो आने वाला दौर, वो दौर उसको करीब भी आप कर सकते हैं, दूर भी आप ही कर। तो मैंने आप कहा तो आपके साथ नहीं, इस दौर को हम भी करीब कर सकते हैं। ये दौर सिर्फ दुआओं से करीब नहीं होगा जब तक हम अमल की मंजिल, ये दौर सिर्फ दुआओं से करीब नहीं होगा, अमल की मंजिलों में जब तक ना आ जाए। रसूल की शिकायत तक पहुंच रहा हूं मैं, बस तो ये दौर उस वक्त तक करीब नहीं आएगा जब तक कि हम दुआओं के साथ अमल में शामिल करें। अच्छा, अमल और दुआओं का कितना गहरा रिश्ता है हमारे और
ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں ہوگا، ہدف تک نہیں پہنچے گی، منزل تک نہیں پہنچے گی. یہ نہیں کہتا کہ ہم بختیاں دعائیں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑی دعا جو ہماری ہے نا، ہمارے تمام مسئلوں کا اگر حل ہے نا، تو صرف اور صرف ایک، بس ظہور وارث فاطمہ الزہرا. ہم بھی تو شکایت کرتے ہیں دعائے افتتاح کی، شکایتیں بری نہیں ہوتی، شکایتوں کی آداب ان کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں اللہم انا نشکو فقد نبینا، پروردگار ہماری شکایت ہے تجھ سے، ہم تو اس عہد میں بھی نہیں تھے جس عہد میں ہمارا پیغمبر تھا، ہمیں تو وہ زمانہ بھی نہیں ملا جس زمانے میں ائمہ تھے، ہمیں غیبت کا زمانہ ملا ہے. کثرت عدونا، ہمارے دشمن کی تعداد بڑھتی ہماری تعداد کم ہو گئی. اچھا کئی مرتبہ انسان اپنے تعداد کو بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سبب ہے. بالکل میں ابھی 1.5 گھنٹے کے اندر کی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے بتا، شاید میرے ساتھ پہنچ گیا ہوں گا سیاسی حالت. 1.5 گھنٹے کے اندر کی حالات تھی، اس لیے کہ آج کی دنیا نہیں کل کی دنیا بھی تھی کہ جس نے کیا کیا. باطل یہ ہے کہ اپنے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کی سیڑھیاں لگاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، لیکن جو صادقین کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو صدیقہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری نقصان تو اٹھا سکتے ہیں لیکن رضایت خدا کو نہیں چھوڑتے. حق کے راستے پر رہنے والے آپ اندازہ لگائیں، سچ بولیں، سچ کی کتنی بھی قیمت دینی. امریکہ ہوتا تو 100 سال گزر جاتے نہیں. امریکہ ہوتا تو 100 سال. بھائی ایک جملہ مجھے کہنے دے، جو فرعون کے دین پر ہوگا وہ قیامت تک سچ نہیں بولے گا، لیکن جو موسیٰ اور محمد اور فاطمہ کے دین پر ہوگا وہ ہمیشہ سچ بولے گا. یہ صدیقہ کے ماننے والے ہیں، اور جب صدیقہ کے ماننے والے ہیں، صادقہ کے ماننے والے، صادق آل محمد کے ماننے والے، کہاں دیکھو ہمیں حکم دیا گیا سچ کا تو ہم سچ بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ٹارگیٹ نہیں کیا، لیکن ہاں انٹی ایئر کرافٹ ہے، اس کے قریب سے اس کی زد میں اگر کوئی آ جائے گا تو نشانہ ہو گیا، کیا نہیں گیا. لیکن اللہ اکبر، سلام ہماری قیادت پر، سلام ہو سچے رہنما کے ماننے والوں پر. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں حکم دیا، ہم نے مباہلے سے بھی یہی پایا ہے. سورہ توبہ میں بھی یہی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں اس آیت کا ترجمہ بھی کر دوں، مل کے صلوات پڑھیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. پتہ چلا اگر خوف خدا آئے تو زندگیوں سے زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ کامیاب لوگوں کے ساتھ ہو. اللہ نے نہیں کہا کہ جن کے پاس اسلحہ فوج اور لوگ ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا جو بظاہر غالب ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے کہا تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ فلاح سچوں کے ساتھ ہے، کامیابی سچوں کے ساتھ ہے، عاقبت سچوں کے ساتھ ہے، آخرت سچوں کے ساتھ ہے، نجات سچوں کے ساتھ ہے، ہماری رضا سچوں کے ساتھ ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب میں کہاں پہنچا تھا؟ وقال الرسول، قیامت کے دن رسول آئیں گے، کہیں گے یا رب، اے میرے پاس ان قوم. اب جب یہ کہا میری قوم تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کسی اور امت کی شکایت نہیں ہے. یہ جو ابھی اس سے پہلے والی مجلس میں کلام بھی پڑھا گیا تھا نا غیر مسلم کا، کہ کس طریقے سے محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کیا گیا. تو رسول جو ہے غیر قوموں کی شکایت کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی ملت اپنی امت کی.
इन्ना कौमी इत्तखज़ू, ए मेरे परवरदिगार मेरी कौम। अच्छा, कौम के लिए ये नबी ने दुआएं भी दी हैं। कब दुआएं की, ये सुन लो। एक बार सलावत पड़ेगा बाबा ने बोला जब रसूलुल्लाह पर लोग कंकर मार रहे थे, रास्ते में कांटे निकाल रहे थे, रसूल पर मजालिम और जुल्म हो रहे थे, ऐसे में नबी हाथों को उठाकर एक दुआ कर रहे थे। क्या दुआ कर रहे थे? कह रहे थे या रब अल्लाहुम्मा हदे कौमी, परवरदिगारा मेरी इस कौम को हिदायत कर। फइन्नहुम ला यअलमून, इन्हें नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं। परवरदिगारा हिदायत कर दे, इन्हें नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। तो पता चला नबी की मक्के में ये दुआ थी कि परवरदिगारा हिदायत कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अब एक जुमला मुझे और आगे बढ़ के कहने दे। रसूल ने कल ये कहा था ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन 1400 साल के बाद इस उम्मत की हालत वही है, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सऊदी में क्या कर रहे हैं, बहरीन में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तो काफिर है, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। ला यअलमून, ये नहीं जानते। खैर ये नबी उस वक्त दुआ कर रहे थे, लेकिन क़यामत के दिन रसूल आएंगे शिकायत, और शिकायत क्या होगी? इन्ना कौमी इत्तखज़ू, परवरदिगारा ए मेरे रब इन्होंने हाज़ल कुरान, इस कुरान महजूरा, इसे छोड़ दिया था। पहुंच गया? आपने और हमने हमेशा इस आयत को पढ़ा, इसका तर्जुमा किया है। आज मैं एक नए पहलू की तरफ ले जा रहा हूं आपको। मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, मिलकर सलावत पढ़ेगा बाबा आने वाला। इस तकलीफ के बाद आप मेरे साथ वहां पहुंच रहे होंगे। परवरदिगारा मेरी शिकायत है तुझसे कि मेरी मिल्लत ने, मेरी उम्मत ने, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। महजूरा लफ्ज़ है। अब ये महजूर मैं आपको दो माने बता दूं तो उसके बाद आपकी समझ में आ जाए। हिजरत, हिजरत की हमने पाकिस्तान से यहाँ, इंडिया से यहाँ, ईरान से हिंदुस्तान गए। तो हिजरत क्या थी? हिजरत के माने छोड़ने के, यानी उस जगह को छोड़ा, इस जगह पर आए। यही वजह है कि तौबा के लिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जब से हिजरत आपकी समझ में आ जाए तो मौला फरमाते हिजरत यानी तौबा के लिए। तौबा है गुनाहों से इताअत की तरफ हिजरत करने, तो जो गुनाहों से मासियत से इताअत की तरफ हिजरत करने का नाम, इसलिए कि उसने मासियत को छोड़ा है, इताअत की तरफ आया, शैतान की विलायत से निकला है, अल्लाह की विलायत में आया। तो जो है अल्लाह की विलायत में, ये हिजरत हो। अब महजूरा एक और लफ्ज, विरासत के कानून में लफ्ज महजूर आप अक्सर सुनते हैं, सुना है? महजूर क्या है? का महजूर वो है कि मतलब एक शख्स मर गया और उसकी मौत के वक्त उसकी बीवी है, उसके बेटे हैं, उसकी बेटी है, लेकिन एक बेटा अपनी बाप की जिंदगी में मर, अब उसके औलाद, उसके लिए लफ्ज़ महजूर इस्तेमाल। इसी तरह से शरीयत में उन लोगों के लिए जिनका दिमाग काम नहीं करता, माल तो है दिमाग काम नहीं करता, असलहा तो है दिमाग काम नहीं करता, कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, तो उसे महजूर कहा गया। महजूर के माने क्या है? कहते अब ये अपने पैसे से खुद मामला नहीं करेगा, दूसरे करेगा, उसका सरपंच उसके मामलात को देखेगा, जब अक्ल आ जाए तो ठीक है, वरना हिकमत के मुताबिक, वरना फिर उसका वली, वली के अलावा वरना इमाम मौजूद थे, इमाम, वरना वली, वरना फिर उसके बाद नहीं। एक लंबा काम महजूर समझ में। अब कुरान के लिए रसूल कहते हैं कि कुरान कहता है कि क़यामत के दिन रसूल शिकायत करेंगे कि परवरदिगारा ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया। इतना कुरान मुसलमानों के दरमियान पढ़ा जा रहा है माशाअल्लाह। अब आप ये देखिएगा जो 30 दिन में कुरान खत्म होता था, अब शबीना किया जा रहा है, 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो फिर उसके बाद रसूल को किस बात की शिकायत है? अरे पहले घर में किसी के एक नुस्खा होता था कुरान मजीद का, अब तो एक एक आदमी के पास 3-3 मोबाइल है, एक
گھر والوں سے بات کرنے کے لیے، ایک جاب کے لیے، ایک دوستوں کے لیے، نہ یہاں پکڑے جائیں نہ وہاں پکڑے جائیں. تو سارے اتنے سارے موبائل ہیں، اور ہر موبائل کے اندر قرآن آپ کا موجود ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، بلکہ دروازے کے اوپر قرآن بارجے میں لگا دیا، آتے جاتے قرآن کے سائے میں جا رہے ہیں. اب اتنا قرآن موجود ہے، پھر قیامت کے دن رسول کس بات کی شکایت؟ ان هذا القرآن ان هذا قومی اتخذوا هذا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اب آئیے قرآن کو چھوڑنے کے تعلق سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. تو رسول شکایت کریں گے، جو پڑھ نہیں رہا ہے تو اس کے لیے شکایت ہوگی کہ پڑھ نہیں رہا، جو سمجھ نہیں رہا ہے اس کے لیے شکایت ہوگی قرآن سمجھ نہیں رہا، جو قرآن سمجھ تو رہا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے شکایت ہوگی کہ اس نے قرآن اس پر عمل نہیں کیا. اچھا جو عمل نہیں کرنے والے ان کے لیے حدیث مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، ابھی اب ہم جناب سیدہ تک نہیں پہنچے، ساری تمیز فاطمہ تک پہنچنے کے لیے ہے. کہ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. جو پڑھ نہیں رہا تھا اس نے قرآن کو چھوڑا، جو سمجھ نہیں رہا تھا اس نے قرآن کو چھوڑا، جو عمل نہیں کر رہا تھا اس نے قرآن کو چھوڑا. بلکہ مولا فرماتے ہیں رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہم، بہت سے ایسے قرآن کے پڑھنے والے جن پر قرآن آنا ہے. اس کے سے بہت سے لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے نہ قرآن لعنت بھیجے. اس لیے کہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن لعنت بھیجے گا، قرآن پڑھتے ہی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا سمجھنے پہ قرآن لعنت بھیجتا. الحمدللہ مجھے عربی آتی نہیں، میری زبان ہی نہیں، ترجمہ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے. نہیں، پڑھنا بھی سمجھنا بھی. اچھا بڑی بحث آگے بھی بڑھ رہی ہے، چیز اور بڑھ رہی ہے. سمجھنے کا بڑا فائدہ آج کل کچھ نیا نیا ہونا چاہیے. اس نئے ہونے کے چکر میں بہت خرابیاں ہیں. تو کیا کہ دیکھیں حکم ہے سمجھ کر پڑھو، قرآن ہی نہیں پڑھتے، ترجمہ پڑھا جائے. ایک جگہ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ فجر کے بعد کی نماز کے بعد کی جو دعا ہے صرف ترجمہ پڑھا جائے، ظہر کے بعد کا ترجمہ دعا، عصر کے بعد ترجمہ، عربی پڑھی نہیں جائے. پھر اس کے بعد کا وہ جو دیگر دعائیں معصومین اس کا بھی صرف ترجمہ پڑھیے. لیکن یاد رہے ترجمہ ہمارے الفاظ ہیں، عربی وہ امام کے الفاظ ہیں. ہمارے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرو لیکن امام کے الفاظ میں خدا سے کلام کرو. انہی کے الفاظ میں. لہذا ترجمے کو یاد رکھیں، یہ ترجمہ ہے، ترجمانی نہیں ہے. ترجمہ غیر کر سکتا ہے، ترجمانی اپنا کر سکتا ہے. ترجمانی اپنا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر نبی کا کلام و حدیث ہو تو ہم ترجمہ کریں گے، حسن ترجمانی کریں گے. دل کا سلوات پڑھے گا بابا. ترجمانی کلام رسالت و امامت، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوگی، فاطمہ زہرا ہوں گی، اولاد فاطمہ ہوگی. تو کیا ہوا؟ ان حضرت اب الفاظ کا معاملہ ختم، ترجمے کا معاملہ ختم. عمل نہیں کریں گے تو بھی قرآن شکایت کرے گا. اچھا قرآن شکایت کرے گا اور قرآن کی طرف سے نبی شکایت. اب یہیں پر ایک چیز اور سمجھنے کی بات ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قرآن کے سلسلے میں لوگ 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف ٹیکسٹ ہوتے ہیں. ٹیکسٹ والے کون لوگ؟ ہم ٹیکسٹ میسج کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول خط کی بات کر رہا ہوں. تو ایک صرف تحریر کی حد تک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرے وہ لوگ اس کا ترجمہ ہوگا. جو ترجمہ وہ پڑھے گا نا کہ جس کو عربی نہ آتی ہے
ہمارے بعض لوگ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے سادہ لوگ تھے. ایک جگہ ایک عالم دین کی بہت بڑی عالم دین بڑے صدیق کو مولانا مکن صاحب گزرے ہیں، تو ان کی تعریف کرتے کہنے لگے کہ مولانا مکن صاحب بہت عالم صاحب، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، عبادت کرتے ہیں، اور صبح جو ہے آدھے گھنٹے قرآن مجید کا ترجمہ ہوتے ہیں. اور ترجمہ پڑھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے. اب ابھی جانتے ہیں سلوات پڑھے گا بابا سے بدن یہ سادگی ہے لوگوں کی اور کچھ نہیں، محبت. بہرحال آگے بڑھیں تو کیا ہوا دوسرے مولوی جو ترجمہ کیا دیکھیں قرآن مجید کے تعلق سے. ایک بھائی ٹیکس والے جو عام ہیں، ایک ہے جو اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں علماء، ایک وہ ہیں جو اس کے ڈیپتھ کو، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ ہیں عرفاء، اور ایک وہ ہیں جو اس کے حق کو سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اور امام ہیں. توجہ ہے، یہ نبی اور امام ہیں. میں پہنچ گیا منزل تک لے جا رہا ہوں. یہ جو اس کے حق کو سمجھتے ہیں وہ ہے نبی اور امام. اب قرآن مجید میں دو مقام پر خدا کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. پہنچو در فاطمہ تک. وہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا اللہ سمجھتا ہے یا وہ کہ جنہیں خدا نے علم دے کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے. راسخون فی العلم کا کیا مطلب؟ یعنی جو علم میں غرق ہوں، جن میں علم نہ ہو وہ نہیں، جو علم میں ہو جن میں علم ہو وہ نہیں، جو علم میں ہو جن کی پوری ذات علم ہو، جن کی پوری ذات عرفان ہو، جن کی پوری ذات معرفت ہو، جن کی پوری ذات آگہی ہو، جن کی پوری ذات شعور ہو، عقل ہو. راسخون فی العلم ان سے پوچھتے نا تو تعویل کی بات ہو گئی. دو جگہوں پر خدا نے کہا. اب راسخون فی العلم آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ایک چیز بتا دیں، رسول کی ایک اور حدیث فاطمہ تک پہنچو. رسول فرماتے اے علی میں نے تعویل تنزیل قرآن پہ جنگ کی. دعائے ندبہ ماشاء اللہ ہمارے ہو رہی ہے، دعائے ندبہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اے علی میں تنزیل قرآن، نزول قرآن، ریویلیشن آف قرآن کے اوپر میری جنگ رہی ہے، لیکن تمہاری جنگ ہوگی تعویل قرآن، قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مفاہیم پر. میں نے تعویل تنزیل کی جنگ لڑی، تم نے تعویل کی جنگ لڑی. لیکن میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا اس حدیث کی روشنی میں، تنزیل کی جنگ رسالت نے لڑی، لیکن تنزیل اور تعویل دونوں کی جنگ یا تو علی نے لڑی ہے یا فاطمہ نے لڑی. میں اس منزل تک لے کر آ گیا. یعنی علی سے کاندھے سے کاندھا ملا کر جس نے تنزیل قرآن کی جنگ نبی کے ساتھ لڑی وہ فاطمہ ہے. تعویل کی جنگ فاطمہ نے علی کے ساتھ. تعویل کی جنگ. اب ہم آگے بڑھ کے ختم کر رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ اسی قرآن مجید کی صرف شکایت کرنے آئے ہیں؟ اس کی تمہید کے بعد آپ کو سمجھ لینا چاہیے کیا رسول اللہ صرف یہ جو قرآن مجید کا نسخہ یقیناً اس کے لیے شکایت کریں، لیکن اتنا اس قرآن کو نہیں چھوڑا گیا جتنا اس قرآن کو، جتنا اس قرآن کو چھوڑا گیا اتنا اس قرآن کو نہیں چھوڑا. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں، پوچھتا ہوں امت نے کتاب کے مقابلے میں اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ کتاب کے مقابلے میں اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ یہ کہہ کر میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں اسی لیے کہ اس کو قرآن کو رسول نے قرآن صامت، انہیں قرآن ناطق کا بولنے ہوتا. انسان کو جب دو لوگوں کے، دو رہبروں کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو چپ رہنے والے رہبر کو منتخب کرتا ہے کہ بولے گا نہیں تو ناطق ہے، بولے گا. لہذا لوگوں نے امت نے کیا کیا؟ کیا قرآن رکھ لیتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قرآن رکھنے کے بعد قرآن کو بھی چھوڑ دیا. اس طرح سے قرآن چھوڑا کہ قرآن بار بار کہہ رہا تھا یہ فاطمہ کا حق ہے، یہ علی کا حق ہے، یہ حسن کا حق ہے، یہ حسین کا حق انہیں دیا. تو یہ حق انہیں نہیں دیا گیا تو قرآن کو چھوڑا گیا. جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا، قرآن کو چھوڑا گیا نا. اگر قرآن کو لیا گیا تھا تو پہلے دن بلکہ حیات نبوی ہی میں قرآن مجید کو لوگوں نے چھوڑ دیا. رسول کی وفات کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا. یہ جملہ مجھے کہنے دیں، قرآن مجید کا نسخہ
मजमूई तौर पे तो मौजूद ही नहीं, लेकिन हाँ अगर छोटे छोटे जो हिस्से मौजूद थे वो अज़ा लोगों के घर में या मस्जिद में रहते होंगे, लेकिन सबसे पहला काम तो यही किया ना, रसूल की वफात के बाद जनाजा नहीं छोड़ा है, या कुरान को छोड़ा है। ये रसूल का जनाजा नहीं छोड़ा गया था, कुरान को छोड़ा गया था। अच्छा रसूल का जनाजा छोड़ा तो गया, लेकिन उसके बाद अगर फातिमा के घर भूसा देने नहीं आए तो घरों में कुरान मजीद के नुस्खे तो थे, लेकिन जो बोलता हुआ कुरान था ना, जो शक्ल में, सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, रफ्तार में नबी की मुशाबे थी, उस फातिमा को छोड़ दिया। ये क्या था? तो कुरान ही तो छोड़ा गया था ना। नबी शायद इसकी भी शिकायत लेकर आएंगे। इतना ही नहीं अजीजों, अली को छोड़ दिया गया, ऐसा छोड़ दिया गया, ऐसा छोड़ दिया गया कि अल्लाह अकबर। अली जिनसे फातिमा पूछती हैं, ए अली आज किसी ने तुम्हें मस्जिद में सलाम आओ अली को सलाम करें, आओ फातिमा को सलाम करें, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अली को ऐसा छोड़ा गया, फातिमा नहीं। अब आपने दर्द महसूस किया तो जुमले सुन लीजिए अजीजों, होता ये था, होता ये था। फातिमा का पहलू शिकस्ता है, पसीनियां टूट गई है। नहीं, इस दर्द को महसूस करो अजीजों। अलग अलग दर्द होता है। आंखों का दर्द वो भी बड़ा शदीद होता है, दांत का दर्द लोग कहते हैं और तकलीफदेह होता है, कोई कहता कान का दर्द। लेकिन मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग कहने लगे सबसे ज्यादा शदीद दर्द पसलियों का होता सबसे ज्यादा दर्द जो तकलीफ में होता है वो पसलियों का होता है। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इंसान की सांस जो आती जाती है, अरे तो पसलियों में आमद और अरे पीठ से उठती है। हाय अल्लाह अकबर। अब मैं 75 दिन 76 दिन और 95 दिन नहीं तो अरे जितने दिन जिंदा रही फातिमा ने कितनी करोड़ सांसें ली होगी। अरे इधर सांस लेती थी, अरे उधर कलेजे का दर्द, इधर पसली का दर्द। अरे यकीनन फातिमा के लिए या अली मदद। नहीं एहसास के लिए और बता दूं, हम में से अगर कभी किसी को खांसी की शिकायत हो जाए तो अल्लाह पर सीना जाम हो जाए तो क्या होता है? खांसते खांसते सीना दर्द करने लगता है। अल्लाह पर यहाँ पसलियां चूर चूर हो गई है, अरे टूट गई है। अरे फातिमा के लिए सांस लेना मुश्किल, अरे हम कहते हैं मुंह में मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें भी फातिमा क्या करती है? जी तो मुसल्ले इबादत पे खड़ी होके फातिमा अरे अल्लाह की इबादत भी कर रही है। इतना नहीं अजीजों, अरे जाके नबी की कब्र पे सलाम भी कर रही है। इतना नहीं अजीजों, फातिमा बकी में भी जाती है और हफ्ते में 2 दिन इस मुद्दत के दरमियान फातिमा हमजा की कब्र पे भी जाती। हाय टूटी पसलियों के साथ अरे फातिमा कैसे इन तमाम मसाफतों को तय करती थी। अरे मैं आखिरी मंजिल पर आ गया। तमाम बातों के बावजूद अली को फातिमा से बेहतर, फातिमा को अली से बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। फातिमा ने एक बात कह दी, फिजा जब अली आएंगे तो तुम दरवाजा न खोलना, फिजा तुम दरवाजा न खोलना। अजीजों एक दिन फातिमा काम करती है, एक दिन फिजा। ए फातिमा अरे जिस दिन आपकी बारी हो आप दरवाजा खोल दीजिएगा। लेकिन फातिमा क्या करती? कहती है फिजा अरे अली के आने में तुम दरवाजा न खोलना। मुझे पता है अली किस तरह से दरवाजा खटखटाते। इधर अली ने दरवाजा खटखटाया, उधर फातिमा ने पसलियों पे हाथ रखा, अपनी जगह से खड़ी हुई। अरे दर्द को भूलकर मुस्कुराकर फातिमा अली का इस्तेमाल करती है। अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। आखिरी 3-4 जुमले जहमत तमाम। उसके बाद अपना गम अपनी तकलीफ भूल कर अली को मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देती, वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद कहती अली बाबा की मस्जिद से आ रहे हो? बाबा की मस्जिद से आ रहे हो? हाँ फातिमा बिन्ते रसूल। अली आज किसी मुसलमान ने तुम्हें सलाम किया। इन्ना कौमी अल्लाह अकबर इन्ना कौमी तखदु हाज़ा कुरान मौजूदा। अरे अली कुरान ना देखता, फातिमा कुरान
हमारी इस अज़ा को हम सब के लिए नजात का जरिया करार दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले फातिमा की बेटी फातिमा के बेटों की कब्रें महफूज जो इराक में और सीरिया में, लेकिन परवरदिगारा मदीने में फातिमा के 4 बेटों की और फातिमा की कब्र वीरान पड़ी, उसे आबाद फरमा। मिलके कहे लाए परवरदिगारा जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला को आबाद फरमा। परवरदिगारा उसके तबाह करने वालों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा दोनों किबलों को आजाद फरमा। परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा। उलमा मराज दीन को लंबी उम्र अता फरमा। मोमिनीन की सफों में इत्तेहाद फरमा। मुखालिफीन की सफों में इंतशार फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद, परवरदिगारा तुझे वास्ता अहले बैत अत्हर करीम हमें इमाम के ज़हूर के लायक बनाओ, आंखों को ज़ियारत के लायक बनाओ, हाथों को बैत के लायक बनाओ, नस्लों को नुसरत के लायक बनाओ। परवरदिगारा मरीजों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाओ। हमारी जिस्मानी लिसानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमाओ। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाओ। हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिन्ते नबी हूँ, एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिन्ते नबी हूँ, एक तहरीर उठाए बोली दरबार दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिन्ते नबी हूँ, एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिन्ते नबी हूँ, एक तहरीर उठाए बोली दरबार बदला है मदीना अपना हक मांग रही हूँ, आसिब से कलमा गो कुर्सी नशीन है और मैं कब से खड़ी हूँ, तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिन्ते नबी हूँ, इतने दुख मैंने सहे हर वो दिन पर भी पड़े, वो से आराम बने, यही दुख तो नहीं है, इसका दर्द
سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے
کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت پہ چاند کیا تو جس کے نور نے ہر روشنی کو مانگ دیا اسے ستا ہونا اسے ستا ہونا دکھیاری ہے بڑی ذرا بڑے دربار میں ہوتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں سیاہ بال جما کے سفید تر دیکھے فقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سے پیٹے گئی تھی اس طرح گئی تھی اس طرح گھر آئی تکی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں سیاہ بال جما کے سفید تر دیکھے فقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سے پیٹے گئی تھی اس طرح گئی تھی اس طرح گھر ہے تکی تکی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی ذرا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی ذرا بڑے دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول صاحب سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری ذرا محمد صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سید المرسلین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا سید المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین الشیخ السلام علیکم یا علی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب نصر والزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام المسجد عجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مغفرتك